بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلاق معلق کسے کہتے ہیں؟ وہ طلاق کہ شوہر اپنی بیوی کو کوئی شرط لگا کر طلاق دے کہ مثال کے طور پر اگر تم گھر سے باہر نکلی تو تمہیں طلاق ہے، اگر تم فلاں کے ساتھ ملی تو تمہیں طلاق ہے، اگر تم نے شرعی پردہ نہیں کیا تو تمہیں طلاق ہے، یا اس طرح کی کوئی شرط لگا دے تو اس کو طلاق معلق کہتے ہیں۔ اب طلاق معلق میں ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شوہر اگر طلاق معلق دے دیتا ہے اور پھر بعد میں وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہو یا اس طلاق کو ختم کرنا چاہتا ہو تو وہ زبان سے بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں بس اب تمہیں اجازت ہے، تم فلاں سے مل بھی سکتی ہو، اور یا اگر تم پردہ نہ بھی کرو تو تمہیں طلاق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس طرح کہنے سے۔ حالانکہ ایک بات ذہن میں یاد رکھیں کہ طلاق معلق اگر ایک مرتبہ زبان سے نکل گئی تو پھر وہ واپس نہیں ہوتی، کوئی بھی طلاق۔ لیکن طلاق معلق جو ہے، جس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر بندہ اس کو واپس لے لے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی اگر وہ کام بیوی نے کیا تو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ طلاق ایک مرتبہ جب زبان پہ آ گئی تو اس کے بعد وہ طلاق جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے طلاق معلق کو ختم کرنے کا، ایک تو یہ کہ 3 طلاق کو معلق بالکل نہ کرے، جس طرح کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہیں 3 طلاق، کیونکہ اس میں تو پھر واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ جب وہ کام ہوگا تو 3 طلاق بیوی کو پڑ جائیں گی، 3 طلاقیں، اور وہ طلاق مغلظ کے ساتھ جو ہے وہ جدا ہو جائے گی شوہر سے۔ لیکن اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہیں طلاق ہے، تو اس سے جان چھڑانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بیوی وہ کام کرے، وہ کام جس سے شوہر نے منع کیا ہے یا جس کے ساتھ طلاق کو باندھا اور معلق کیا گیا ہے، وہ کام وہ بیوی کرے تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق رجعی ہے تو شوہر رجوع کر لے، اور اگر طلاق بائن ہے یعنی کنائی الفاظ اس نے استعمال کیے ہوں تو پھر دوبارہ نکاح کے ذریعے سے وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی طریقہ نہیں ہے طلاق معلق کو ختم کرنے کا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، پچھلے دنوں بھی ایک بہن نے سوال کیا کہ مجھے شوہر نے کہا تھا کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو تم مجھ پر حرام ہوگی، پھر کچھ دنوں بعد یعنی ہفتہ بعد یا مہینے بعد کہا کہ اس کام کے جس سے منع کیا تھا اس میں تھوڑی سی نرمی شوہر نے رکھ دی، تھوڑی سی، مکمل طور پر طلاق کو ختم نہیں کیا لیکن تھوڑی سی نرمی اس میں پیدا کی۔ تو جو اگر آپ نے نرمی بھی کسی بات میں پیدا کرنی ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ کسی سے بھی نہیں ملو گے تو اسی وقت بتانا ہوگا کہ فلاں فلاں کے علاوہ، یہ نہیں کہ آپ نے فوراً اس کو، یعنی آپ نے طلاق دے دی کہ آپ کسی سے بھی نہیں مل سکتی، کسی سے بھی ملی تو آپ کو طلاق ہے، اور پھر بعد میں کہا کہ ہاں فلاں فلاں سے مل سکتی ہو، نہیں، اسی وقت یہ شرط کے ساتھ ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ نے ذکر نہیں کیا تو بعد میں اس کو مستثنیٰ کرنے سے وہ مستثنیٰ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور طلاق کے بارے میں کوشش کریں کہ معلومات بندہ حاصل کرے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، تو کسی بات کا علم نہ ہونا شریعت میں جو ہے صرف یہ ہے کہ آپ کے اوپر شاید اللہ رب العزت آپ کے اوپر یعنی گناہ آپ کے اوپر نہ آئے، لیکن حکم جو ہے وہ جاری ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ایسے الفاظ سے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بس محض ایک گالی کی طرح کوئی چیز ہے، یا بیوی کو زور دینے کے لیے اس نے کچھ الفاظ اس طرح استعمال کیے اور بعد میں پتہ چلا کہ اس سے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو صرف یہ ہوگا کہ اگر اللہ چاہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حدیث میں بھی ہے کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ خطا جو ہے اور نسیان یہ میری امت سے اس کا جو ثواب، جو اس کا عذاب ہے وہ میری امت کو نہیں ہوگا۔ تو حکم بہرحال لگے گا، حکم جو ہے وہ لگے گا، جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق اکٹھی دینے والے کو کوڑے لگوائے تھے، لیکن حکم جو ہے وہ لگا دیا تھا کہ بیوی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔